اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ہم لوگوں نے کل ہماری ماں عائشہ رضی اللہ عنہا کے غصے کے بارے میں اور ان کی محبت کے دونوں کے بارے میں دیکھا، اور کل ہم نے جتنے بھی دیکھے وہ سارے سفر کے واقعات تھے، جتنے بھی سفر ہوئے اس کے واقعات تھے۔ آج انشاءاللہ تعالی ہم لوگ دیکھیں گے رات کے واقعات، تب جو ہماری ماں عائشہ رضی اللہ عنہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیچ کچھ رات کے واقعات ہوتے ہیں، انشاءاللہ اس کے بارے میں دیکھیں گے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا بہت زیادہ پوسیسو وومن تھے، مطلب ہمیشہ یہ چیک کیا کرتے تھے کہ راتوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس ہے یا پھر کہیں دوسرے بیویوں کے پاس تو نہیں چلے گئے گھر کر، یہ ہمیشہ چیک کرتے تھے۔ تو ایک بار یہ ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور عائشہ رضی اللہ عنہا سوئے ہوئے ہوتے ہیں، اور عائشہ رضی اللہ عنہا کو کی عادت تھی کہ وہ راتوں میں چیک کرتی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور اس زمانے میں اندھیرا ہوا کرتا تھا، ایسے کینڈلز، لیمپ، لینٹرنس ایسا کچھ بھی نہیں تھے اس زمانے میں، بہت اندھیرا ہوا کرتا تھا۔ تو عائشہ رضی اللہ عنہا کیا کرتی ہیں، ان کے ہاتھ سے چیک کرتی ہیں، تو جب وہ اپنا ہاتھ نکالتی ہیں تو وہ ان کا ہاتھ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پہ جا کر گرتا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، اٹھ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آیا عائشہ، کیا تمہارے پاس شیطان آ گیا تھا؟ یعنی کہ تم ایسا کیوں راتوں میں چیک کرتی ہو کہ شیطان کیا تمہارے دل میں وسوسے ڈالتا ہے کہ میں تمہیں چھوڑ کر چلا جاؤں گا کہہ کر، مطلب یہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا یہ مطلب تھا کہ کہیں تمہارے پاس شیطان تو نہیں آ گیا کہہ کر۔ تو عائشہ رضی اللہ عنہا دیکھیے کیسے ٹاپک چینج کرتی ہے، کہتی ہیں، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ کے پاس شیطان نہیں ہوتا؟ یعنی کہ میرے پاس تو شیطان ہے، کیونکہ ہر ایک انسان کے ساتھ ایک شیطان اور ایک فرشتہ ہوتا ہے، کیا آپ کے پاس شیطان نہیں ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، اے عائشہ، میرے پاس کوئی شیطان نہیں ہے، میرے پاس شیطان ہوا کرتا تھا لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو ہدایت دی اور اس کو مسلمان بنا دیا کہہ کر، سبحان اللہ۔ اور پھر دوسری بار ایسے ہی ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ رضی اللہ عنہا سوئے ہوئے ہوتے ہیں، اور پھر عائشہ رضی اللہ عنہا کی عادت تھی، وہ ہمیشہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چیک کیا کرتی تھی، اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چیک کرتی ہے وہ نہیں دکھائی دیتے، تو پھر وہ اٹھ جاتی ہیں، اٹھ کر پھر پورے سے اچھے سے چیک کرتی ہیں، تو ان کا ہاتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر کے اوپر جا کر گرتا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں ہوتے ہیں، سبحان اللہ۔ تو عائشہ رضی اللہ عنہا سوچتی ہے، واللہ میں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کچھ اور ہی سوچ رہی تھی اور وہ کچھ اور ہی کر رہے تھے، یعنی میں سوچ رہی تھی کہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے چھوڑ کر ان کی دوسری بیویوں کے پاس تو نہیں چلے گئے کہہ کر، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو بالکل، میں ایک الگ وادی میں ہوں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک الگ وادی میں ہیں، یعنی کہ میں بالکل بھی الگ سوچ رہی تھی کہ وہ مجھے دھوکہ دیں گے کہہ کر، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے اور قریب ہونا چاہ رہے ہیں۔ تو اس طرح عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے اور کہتی ہیں کہ میرے ماں باپ قربان ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر کہہ کر، یہ سب سوچ کر وہ سو جاتی ہیں پھر سے۔ اور ایک بار یہ ہوتا ہے کہ محمد ابن قیس، یہ صحابہ ہوتے ہیں، اور یہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس آتے، تو عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں، کیا میں تمہیں ایک ایسا واقعہ نہ سناؤں کہ میرے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیچ؟ تو وہ کہتے ہیں، کیوں نہیں ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا، آپ سنائیں۔ تو وہ کہتے ہیں، عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے، حدیث روایت کرتی ہیں، یعنی کہ پورے حدیثیں انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد کیا تھا، اور جب بھی عائشہ رضی اللہ عنہا سے کوئی بھی صحابہ آ کر پوچھتے کہ تابعین آ کے پوچھتے کہ آپ بتائیں اے عائشہ رضی اللہ عنہا، اے ہماری ماں بتائیں کہ آپ کے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیچ کی کچھ باتیں جو ہم لوگوں کو نہیں پتہ، تو وہ ہمیشہ پہلے بہت رویا کرتی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد میں، ان کو بہت یاد آتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، بہت رویا کرتی تھی، اس کے بعد مسکراتی اور پھر سے حدیث روایت کرتی، سبحان اللہ۔ تو یہ کہتی ہیں کہ میں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات سوئے ہوئے تھے، اور جب سو گئے اس کے بعد کچھ دیر کے بعد میں جب جاگی تو میں دیکھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جاگے اور انہوں نے اپنے کپڑے پہنے اور وہ باہر چلے گئے، تو مجھے لگا اور میں نے بھی اپنا عبایا یعنی کہ برقع ڈالا اور میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے چلے گئی۔ تو جب میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیچھا کیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بقیع میں جا کر بقیع والوں کے لیے دعا کر رہے تھے، بہت دیر تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بقیع والوں کے لیے دعا کی،
پھر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس ہونے لگے تو میں جلدی جلدی دوڑی، اور اتنی تیز، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی زیادہ تیز دوڑی تاکہ میں گھر آ کر سو جاؤں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا پتہ نہ چلے کہہ کر ہماری ماں عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہے۔ اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم، عائشہ رضی اللہ عنہا آتی ہے، اپنا عبایا برقع نکالتی ہیں اور سو جاتی ہیں، لیکن وہ جو جیسے بھاگ کر آئی تھی نا، ان کی سانس پھول رہی تھی، تو ان کی سانس پھولنے لگتی ہے، وہ سوئی ہوئی ہوتی ہے اور ان کی سانس پھولنے لگتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ عائشہ تمہاری سانس کیوں پھول رہی ہے؟ تو عائشہ رضی اللہ عنہا جواب نہیں دیتی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے کہ آیا عائشہ تم مجھے بتا دو یا پھر عالم الغیب اللہ مجھے بتا دے گا؟ تو عائشہ رضی اللہ عنہا سب کہتی ہیں کہ میں اس طرح آپ کے پیچھے آئی تھی، سب بتاتی ہیں، اور میں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اچھا تو وہ تم تھی جو میرے آگے سایہ، کالا سایہ جا رہا تھا، یعنی کہ جو کالا سایہ میرے آگے جا رہا تھا کیا وہ تم تھی؟ کہہ کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کہہ کر ہماری ماں عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں، عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس بیٹھتے ہیں اور ان کے سینے پہ اپنا ہاتھ مبارک رکھتے ہیں اور کہتے ہیں اے عائشہ کیا تمہیں لگتا ہے کہ میں تمہیں دھوکہ دوں گا؟ تو وہ کہتی ہیں نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے عائشہ جب ہم سوئے ہوئے تھے تو جبرائیل آئے میرے پاس، اور وہ اندر حجرے میں داخل نہیں ہوئے، کیونکہ میں نے یہ بات خدیجہ رضی اللہ عنہا والے ایپیسوڈ میں بھی کہی تھی، خدیجہ رضی اللہ عنہا کی حکمت والے ایپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھیے کہ کیسے خدیجہ رضی اللہ عنہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوتی، دائیں بیٹھتی ہیں بائیں بیٹھتی ہیں تو جبرائیل علیہ السلام نہیں جاتے، لیکن جیسے وہ قریب ہو جاتی ہیں تو جبرائیل علیہ السلام چلے جاتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہاں پر وہ لوگ سوئے ہوئے تھے، وہ کوئی بھی کسی بھی حال میں سو سکتا ہے نا، کپڑے کم ہوتے کیسے بھی ہو سکتے ہیں، تو اسی لیے جبرائیل علیہ السلام حجرے کے اندر داخل نہیں ہوئے، کیونکہ ہم لوگ سوئے ہوئے تھے اور میں باہر گیا تو جبرائیل نے مجھے حکم دیا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا ہے کہ جا کر بقی والوں کے لیے دعا کریں، تو میں نے بقی والوں کے لیے دعا کی تھی آیا عائشہ کہہ کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے ہیں، سبحان اللہ۔ اس کے بعد اور ایک انشاءاللہ رات کی حدیث ہے، 4 رات کی حدیثیں تھیں، رات کے واقعات تھے، اور ایک ہے انشاءاللہ تعالی۔ ایک بار یہ ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ رات کی نمازیں پڑھا کرتے، یعنی کہ تہجد پڑھا کرتے تھے، تو جب کبھی بھی صحابہ یا تابعین عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس آتے اور پوچھتے کہ اے ہماری ماں بتائیں آپ کے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیچ کچھ ایسی باتیں خوبصورت پل جو ہمیں نہیں پتہ، تو عائشہ رضی اللہ عنہا پہلے بہت روتی اور پھر مسکراتی، ان خوبصورت لمحات کو یاد کرتی اور کہتی ایک رات میں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوئے ہوئے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جاگ گئے تو میں بھی جاگ گئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے اجازت لی، اے عائشہ کیا میں نماز پڑھ لوں؟ دیکھیے یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنے خوبصورت انداز سے رکھ رہے ہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہے اور وہ اپنی بیوی سے پوچھ رہے کیونکہ یہاں ان کی بیوی کا حق تھا، ایک دوسرے کا حق ہوتا ہے، تو عائشہ رضی اللہ عنہا کتنا خوبصورت اور بہترین جواب دیتی ہیں، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے آپ کے ساتھ اور آپ کی صحبت بہت پسند ہے، مجھے آپ کے ساتھ رہنا بہت اچھا لگتا ہے، لیکن مجھے وہ چیز زیادہ محبوب ہے، زیادہ عزیز ہے جو آپ کو خوش کرتی ہے، یعنی کہ مجھے آپ کا ساتھ بہت پسند ہے، مجھے آپ کے ساتھ رہنا بہت اچھا لگتا ہے، لیکن مجھے اس سے بھی زیادہ عزیز وہ چیز ہے جو آپ کو خوش کرتی ہے، تو اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جائیے آپ نماز پڑھیے۔ تو عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے میں نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی لمبی نماز پڑھی، اتنی لمبی نماز پڑھی، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم رونے لگے، اتنا رونے لگے کہ ان کی داڑھی ترک ہو گئی اور پھر زمین پہ ان کے آنسو گرنے لگے، تو عائشہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے معاف کر دیا، تو پھر آپ اتنا کیوں رو رہے ہیں؟ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرماتے ہیں اے عائشہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کل رات ایک آیت نازل کی ہے، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار، یہ سورہ بقرہ کی 164 آیت ہے، آپ لوگ چیک کر لیجئے، تو یہاں پر بول رہے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہر ایک میں، آسمان کی زمین کی ہر ایک کی تخلیق میں، انسان کی ہر ایک کی تخلیق میں اللہ کی نشانیاں ہیں کہہ کر اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے کہہ رہے ہیں، دیکھیں یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایک آیت نازل ہو رہی ہے تو وہ اتنا رو رہے ہیں، اتنا غور و فکر کر رہے ہیں، اور ہم پوری قرآن بس یوں ہی پڑھتے جاتے جیسے رٹا مارتے ہیں اور کبھی غور و فکر ہی نہیں کرتے، سبحان اللہ۔ ایسا مت کریے، ان 10 راتیں ہیں، یہ 10 راتوں کا فائدہ اٹھائیے، ہر روز ایک ایک
سورہ اس کا ترجمہ دیکھیے، جیسے کہ سورہ حجرات بہت اچھا سورہ ہے، اس میں بہت ساری نصیحتیں ملتی ہیں۔ تو ایک رات رکھ لیجیے، آج 27 کی رات ہے نا، تو آج کوشش کریے کہ میں آج سورہ حجرات کا ترجمہ پڑھوں گی، کہ اگر ایسا کچھ نہ کچھ رکھ لیجیے۔ سبحان اللہ، دیکھیے ہم لوگوں کو قرآن کا حق ادا کرنا چاہیے، کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت مشکلیں اٹھائی ہمارے لیے، اس قرآن کو ہم تک پہنچانے کے لیے۔ سبحان اللہ، تو اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو قرآن پڑھنے والے، اس پر عمل کرنے والے اور اس کا حق ادا کرنے والے بنائے، آمین اللہم آمین۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جب بھی عائشہ رضی اللہ عنہ کو پوچھا جاتا وہ ہمیشہ روتی تھی اور وہ پھر مسکراتی تھی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحابہ نے عائشہ رضی اللہ عنہ کو پوچھا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتائیے، ان کے اخلاق کے بارے میں۔ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے، کان خلق القرآن، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک دم قرآن ان کے اخلاق ہے۔ اور کچھ روایتوں میں آتا ہے ان کے اخلاق تو قرآن ہے، یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق تو قرآن ہے کہہ کر۔ اور کچھ روایتوں میں آتا ہے، کیا تم نے سورہ مومنون کے پہلے 5 آیتیں نہیں پڑھی، وہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ہے کہہ کر عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے۔ اور ایک بار ایسے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت نماز پڑھتے ہیں اور اتنا روتے ہیں کہ ان کے پیر پھول جاتے ہیں، تو عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر چیز کے لیے معاف کر دیا، مطلب آپ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے معاف کر دیا، آپ کو آپ کے درجے بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتا دیا، یعنی کہ وہ نبی ہیں، امامۃ الانبیاء ہیں، ان کے درجے بھی بتا دیے، تو پھر آپ کیوں اتنی نماز پڑھتے، اتنا روتے ہیں کیوں ہیں کہہ کر عائشہ رضی اللہ عنہا پوچھتی ہے۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، افلا عبدن شکورا، اے عائشہ، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھ پر اتنے انعامات کیے ہیں، اس نے مجھے اپنے آخری نبی کے جیسا چن لیا، اس نے مجھ پر اتنے انعامات کیے ہیں، کیا میں اس کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ دیکھیے یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں غربت کی کیا حالت ہے، 3 مہینے چولہا نہیں جل رہا، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ میں شکر گزار بندہ نہ بنوں۔ اور ہم میں سے کون ہے یہ، ہر روز 1 سال کا راشن گھر میں ہوتا ہے اور ہم کہاں شکر گزاری کرتے ہیں ہمارے رب کی، بتائیں۔ سبحان اللہ، اللہ ہمیں بخش دے، اللہ ہمیں معاف کرے، اللہ ہمیں اپنے شکر گزار اور صبر کرنے والے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حسن عبادت کرنے والے بنائیں، آمین اللہم آمین۔ رات کے واقعات چل رہے ہیں تو یہ بھی ایک چھوٹا سا رکھ دیتی ہوں۔ نبی عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرہ یعنی کہ آخری 10 دن اپنی کمر کس لیتے اور اتنی زیادہ عبادت کرتے کہ وہ راتوں کو جان دے دیتے، سبحان اللہ۔ اور صرف اتنا ہی نہیں بلکہ وہ اپنے گھر والوں کو بھی آ کر جگاتے، سبحان اللہ، اور وہ اعتکاف میں بیٹھتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان آخری عشرے کو بہت زیادہ ترجیح دیتے، بہت جاگتے، بہت نماز اللہ کی عبادت کرتے، اعتکاف کرتے۔ تو آپ لوگ بھی، آج 27 کی رات ہے تو ہو سکتا ہے للیلۃ القدر کی رات ہو جائے، تو آپ بہت زیادہ عبادت کریں، ایسے کوئی الفاظ نہ ادا کریں جس سے آپ کی للیلۃ القدر کی رات ضائع ہو جائے۔ دیکھیے 2 وجہ ہے جس سے آلموسٹ للیلۃ القدر ضائع ہونے کے چانسز ہے، ایک تو آپ کی زبان کوئی بھی ایسے الفاظ نہ ادا کرے، اور دوسرا ریاکاری، دکھاوے کے لیے نہ کرے، جو بھی کرے خالص اللہ کی نیت سے۔ تو یہ 2 چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے کریں، جب تک آپ اللہ کی نافرمانی نہیں کریں گے تب تک آپ للیلۃ القدر کو پا لیں گے، لیکن جیسے آپ نافرمانی کریں گے اللہ کی تو سوچئے آپ نے اللہ کی اس نعمت والی رات کو کھو دی۔ اس لیے کوشش کریں اپنی زبان کی حفاظت کرنے کی، اور اب جو بھی کرے خالص اللہ کی نیت سے کرے، اپنے لیے دعا کرے، اپنے شوہر، اپنے ازواج کے لیے، اپنے والدین کے لیے، اولاد کے لیے، اور جتنے بھی مومن مسلمان ہیں اور تمام امت مسلمہ کے لیے دعا کرے، اور ہم سب کا دعا میں خیال رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔